الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. آیت نمبر 80 سے ہمیں آج مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور کہہ اے رب پیٹھا مجھ کو، یعنی داخل کر مجھ کو سچا پیٹھانا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور بنا دے مجھ کو اپنے پاس سے ایک حکومت کی مدد. اس کا فائدہ ہے، یعنی اس شہر سے نکال آبرو سے، اور کسی جگہ بٹھا آبرو سے. وہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بٹھایا اور وہاں کے لوگ حکم میں دیے جن سے دین کو امداد ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس میں وہ مقام آ گیا تھا کہ جب آپ کے لیے عرصہ حیات وہاں تنگ کر دیا گیا تو آپ جایا کرتے تھے، یعنی حج کا جو موسم ہوتا تھا اس میں جایا کرتے تھے، جو حج کے مواقف ہیں وہاں پر. اسی طرح عکاس کے میلوں میں، اور جو مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے مکہ سے باہر کے، ان سے آپ نصرت کی جو ہے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو میرا بھائی بنے اور میری مدد کو نصرت کرے اور مجھے اپنے ہاں پناہ دے. اسی حوالے سے آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ معلوم ہے. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر جو ہے مدینہ یعنی یثرب کے کچھ لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. پھر اگلے سال زیادہ لوگ آئے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور خود آپ سب سے آخر میں جو ہے وہ تشریف لے گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو یہ گویا دعا آپ کو سکھائی گئی ہے کہ اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کو یہاں سے بہرحال نکلنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ آیا آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا. تو یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس کا فائدہ ہے، یعنی غلبہ دین آیا اور کفر بھاگا مکے میں سے اور تمام عرب میں سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، وہ گویا الحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحق ہیں اور اللہ تعالیٰ الحق ہے. تو جب تک حق واضح نہ ہو تب بھی کچھ گنجائش ہوتی ہے باطل کے لیے اپنے پنجے گاڑنے کی، یا اپنے لیے جگہ ہموار کرنے کی، یا کچھ عذر بھی ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں. لیکن جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کے پنپنے کا کوئی موقع ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی عذر معذرت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ چنگے ہوں. روگ چنگے ہوں یعنی جو آزار ہیں، جو امراض ہیں سینوں کے، وہ بھلے ہوں. اور قرآن مجید شفا ہے، اصلاً تو یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. خود قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ سینوں کے جو آزار اور روگ ہیں، مثلاً شرک بجائے خود ایک عقیدے کی خرابی ہے جو باطنی خرابی ہے،
شرک ہے، کفر ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو یہ تمام جو آزار ہیں وہ گویا قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ فزیکل ایلمنٹس ہیں، ان کے لیے بھی شفا قرآن مجید میں ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں معلوم ہے کہ شافیہ اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث بھی ہے جس میں تذکرہ یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، یعنی دنیاوی امراض کے لیے بھی ضمنی طور پر اس میں شفا ہے۔ تو کہا کہ اس سے روگ چنگے ہوں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مہر ہے ایمان والوں کو، ان کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائیں، جو اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور گناہ گاروں کو یہی بڑھتا ہے نقصان۔ یہ بات ہم پڑھتے آ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کا اثر دو طرفہ ہوتا ہے، جو ماننے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور ایک پہلو سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے یہ قرآن مجید سراپا رحمت ہے۔ لیکن جو ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے اندر اس سے استکبار میں، تمرد میں، سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب آرام بھیجیں انسان پر، ٹلا جاوے اور ہٹاوے اپنا بازو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب لگے اس کو برائی رہ جاوے آس ٹوٹا۔ یئوسا کا ترجمہ کیا ہے؟ آس ٹوٹا۔ یہ بھی ایک نفسیات ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے بار بار، کہ جب ہم نعمت کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ انسان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، فرمایا نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز ہے، اس کے اندر گھبراہٹ ہے، جزع ہے۔ اس کا رویہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے جان، مال، اولاد پر، تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی ملتی ہے، مال ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو روک روک کے رکھتا ہے۔ لیکن اس رویے سے بچتے کون ہیں؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے کہ جو جھکنے والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہاں فائدہ ہے، کہتے ہیں بازو ہٹا دے، یعنی بندگی سے سرکتا جاوے۔ اور جو پچھلی آیت تھی روگ والی، شفاء و رحمہ، اس بارے میں شاہ صاحب کا فائدہ ہے کہ روگ چنگے ہوں دل کے، شبہے اور شک مٹیں، اور اس کی برکت سے بدن کے روگ بھی دفع ہوں، یعنی ضمنی طور پر یہ بھی ہو۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، تو کہہ ہر کوئی کام کرتا ہے اپنے ڈول پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تیرا رب بہتر جانتا ہے کون خوب سمجھا ہے راہ۔ ڈول یعنی طریقہ، ڈھنگ۔ تو ایک تو یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جس کی جو باطنی حالت ہے نا، وہ اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے قرآن مجید ازدیاد ایمان کا، ازدیاد ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کرپٹ کر چکے، جو اپنی فطرت کو مسخ کر چکے، جو اپنے نور کے چراغ کو بجھا چکے، اس کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ویسے شاکلہ انسان کی جو شخصیت کی ساخت ہوتی ہے اس کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انسان پیدا کیے ہیں۔ اور جس طرح روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی مختلف جگہوں کی، تو کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے وہ جس میں سیاہی مائل کوئی پہلو ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے مزاج اور طبیعتیں بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں بشاشت ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں
جو ہے وہ حزن کا غلبہ ہے، کسی کے ہاں غضب زیادہ ہے، کسی کے ہاں ملائمت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں بھی گویا ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا گیون ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں، نا تراشیدہ جیسے اوز ہوتی ہیں اس طرح ہیں. اور کہا کہ جیسے سونے چاندی کی جو ہے دھاتیں ہوتی ہیں، وخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تو کہا کہ تم میں جو جاہلیت میں بڑھیا ہیں، بھلے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، وہی اسلام میں بہتر. تو جو پوٹینشل ہوتا ہے انسان کا بنیادی، وہ نہیں بدلتا. اور صحابہ کرام کی جو جماعت ہے نا، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا، تو اس سے پھر گویا انسان کے سامنے وہ ورائٹی بھی آ جاتی ہے اور ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنے مختلف مزاج کے لوگ تھے جو سب کے سب حق کی راہ میں کھپ گئے، لیکن وہ مزاج بدلتا نہیں ہے. حسان ابن ثابت جو تھے وہ شاعر تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ شاعر ہی رہے. اب ظاہری بات ہے کہ ان کی وہ سکل، ان کی وہ صلاحیت حق کی راہ میں کام آنے لگی. اسی لیے آپ سمجھیں نا اذا فقہوا یا اذا فقیہوا، جب وہ فقیہ ہو جائیں یا جب ان کو سمجھ آ جائے. تو خالد ابن ولید ایک واریر تھے، وہ واریر ہی رہے. حسان بن ثابت شاعر تھے، وہ شاعر ہی رہے. لیکن بس وہی ہے کہ پہلے وہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ باطل کی راہ میں کام آ رہی تھی، اب حق کی راہ میں کام آئیں. تو اسی طرح گویا ہر انسان کو جو اللہ نے شخصیت دی ہے اس کا وہ گیون ہے، اور اس سے اسی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، پوچھو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہ روح ہے میرے رب کے حکم سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو خبر دی ہے تھوڑی سی. اس کا فائدہ ہے، حضرت کے آزمانے کو یہود نے پوچھا، سو اللہ نے نہ بتایا کہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا. آگے بھی پیغمبروں نے خلق سے باریک باتیں نہیں کیں. اتنا جاننا بس ہے، اللہ کے حکم سے ایک دن ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی وہ مر گیا. یہ جو الروح کا لفظ ہے الف لام کے ساتھ، ایک تو ہے نا روحی، وہ جو یائے نسبتی ہے یا یائے تشریفی جس کو کہتے ہیں، یا اضافت تشریفی کہتے ہیں نا، کہ نفخت فیہ من روحی، وہ جو آدم کے بارے میں ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی. لیکن یہ جو الروح کا لفظ ہے قرآن مجید میں زیادہ تر یہ استعمال ہوا ہے وحی کے لیے، قرآن کے لیے، اور پھر وحی لانے والے فرشتے یعنی روح الامین سیدنا جبریل کے لیے. اسی لیے اس آیت کے حوالے سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں بھی اس سے مراد جو ہے، روح سے مراد سیدنا جبریل ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہود نے پوچھا ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے روایت پڑھیں نا جو ابتدائے وحی کے حوالے سے آتی ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی اور اتنا واقعہ عجیب و غریب ان کے ساتھ ہوا، آپ تشریف لائے سیدہ خدیجہ کے یعنی اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ نے ان سے کہا کہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، اتنا بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے. تو سیدہ اپنے جو ہیں وہ کزن جو ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. تو جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا نوح کے پاس، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. تو ایک رائے یہ کہ یہاں اس سے مراد جو یہود نے بھی خاص طور پہ سوال کیا، وہ گویا روح الامین کے بارے میں. اور عام طور پر جو ہم قرآن یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں روح کا لفظ بولتے ہیں نا، کہ جی فلاں صاحب کی روح پرواز کر گئی، یا فرشتوں نے آ کر جو ہے فلاں صاحب کی روح قبض کر لی، تو قرآن مجید میں ایسے زیادہ تر مواقع پر نفس ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی فرشتے ان سے کہیں گے کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی جس کو ہم روح کا لفظ بولتے ہیں وہاں بھی جان کا لفظ. لیکن بعض احادیث میں ان معنوں میں روح کا لفظ آیا ہے، خاص طور پہ وہ حدیث کہ جب انسان کا بچہ جو ہے رحم مادر میں جو ہے وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی طرف جو ہے وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور پھر اس میں روح کو پھونکا جاتا ہے.
اور پھر 4 باتوں کا اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو روح ہے، اگر انسانی روح کے معنی میں بھی لیں تو یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید مغربی تہذیب ہے، جس کی تاریخ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے 200-250 سال ہے، یعنی اس کی خاص طرح سے کلمینیشن ہوئی ہے مختلف مراحل سے گزر کر، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہمیشہ سے انسانوں کے بارے میں ایک تصور رہا ہے کہ انسان جو ہے ایک سہ جہتی آپ سمجھ لیجئے کہ وجود ہے۔ ایک اس کا جسم ہے، اور ایک اس کا نفس ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ 3 الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ ایک باڈی ہے، ایک سول ہے، اور ایک اسپرٹ ہے۔ اور تمام مذہبی روایتوں میں، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، اور داؤزم ہو، سب کے اندر انسان کو ان سے پہلوؤں سے دیکھا جاتا تھا۔ تو جدیدیت میں آ کر جیسے ایک عمل ہوا ہے جس کو ریڈکشنزم کہا جاتا ہے۔ پہلا ریڈکشنزم یہ ہوا کہ انہوں نے اسپرٹ کا تو انکار ہی کر دیا، اور کہا کہ انسان کیا ہے، جسم ہے اور نفس ہے۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو دیکارت کا ڈوئلزم تھا کہ اس میں باڈی اور مائنڈ، پہلے ایک ڈوئلزم یہ ہوا کہ جسم اور جو ہے وہ نفس، ٹھیک ہے، یا باڈی اینڈ مائنڈ یا سائیکے اس کو کہہ دیا انہوں نے۔ اور اب جا کر آپ سمجھ لیجئے 40-50 سال میں مزید ایک ریڈکشنزم کر دیا ہے، اور وہ جو نفس تھا نا، اس نفس کے اندر پھر ایک کچھ باریکیاں تھیں، خاص طرح کی ایک میٹا فزیکیلٹی اس میں پائی جاتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ جو فرائڈ کا تصور ہے نفس کا، یا یونگ کا تصور ہے، ان سب کے اندر بھی میٹا فزیکیلٹی پائی جاتی ہے۔ لیکن اب بالکل جدید دور میں آ کر تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سائیکالوجی بھی کلینیکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب گویا جسم ہی جسم ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کو اب نفس کہا جاتا تھا وہ بھی میٹیریل ہی ہے، ٹھیک ہے، برین ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک میٹ ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا باقی جسم ہے وہ میٹ ہے نا، مختلف اس کے پہلو ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ایک میٹ ہی ہے، بس اس کی تھوڑی سی ساخت مختلف ہے۔ اور انسان بیسیکلی کیا ہے کہ انسان ایک نیورو کیمیکل بینگ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نیورونز ہیں، کچھ کیمیکلز ہیں، ان کے تال میل سے، ان کی کمبینیشنز میں جو ہے کمی زیادتی سے انسان کے اندر موڈ سوئنگز ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک خاص طرح کا ریڈکشنزم ہے جو ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے نا، پہلے تصور کیا تھا کہ اصل چیز تو روح ہے، اور جسم کیا ہے، جسم اصل میں سمجھ لیجیے کہ روح ہی ہے، لیکن روح کثیف ہے۔ لیکن آج آپ سمجھ لیجئے اب یعنی الٹا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جسم ہے، اور روح کیا ہے، روح کیا ہے، وہ جسم لطیف ہے۔ یعنی جسم ہی جسم ہے، یہ جسم کثیف ہے جس کو ہم باڈی کہتے ہیں، اور جس کو آپ سول یا اسپرٹ کہہ لیتے تھے، وہ اصل میں جسم لطیف ہے۔ اور لیکن ویسے یہ جو کہا ہے نا کہ من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ابھی بھی جو فلسفی آف مائنڈ ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے، آئیڈینٹی کا، کہ انسان کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف فلسفی آف مائنڈ کا نہیں ہے، وہ ایتھکس کا بھی ہے، خاص طور پہ یوتھنیزیا اور مرسی کلنگ اور اس طرح کے بہت سے بائیو میڈیکل ایتھکس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں، یا انسان کا جینا اور مرنا کس چیز سے متعلق ہے، کیا وہ برین سے ہے، کیا وہ ہارٹ سے ہے، کیا وہ کانشیسنس سے ہے۔ تو ابھی بھی جو پرابلم آف کانشیسنس جس کو کہتے ہیں نا، تو کانشیسنس ابھی بھی ایک ایسی چیز ہے جو پوری طرح گرفت میں نہیں آئی۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے ایک بہت مشہور جو آتھر ہے نوح حراری، اس کی جو کتابیں ہیں نا، اس میں بھی وہ فرق کرتا ہے، وہ فرق کرتا ہے انٹلیکٹ میں، یا بلکہ انٹیلیجنس میں اور کانشیسنس میں۔ تو وہ جو ایک تصور رہا ہے نا لوگوں کو سائنس فکشن کی موویز میں بھی، اور سائنس فکشن جو لٹریچر ہے اس میں بھی، کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے آرٹ ایفیکٹس ہیں نا، یعنی وہ جو شیلی کا تھا نا فرینکنسٹائن، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو چیزیں پیدا کرتا ہے، جو کمپیوٹر یا جو مشین پیدا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ انسان ہی کو کھانا شروع کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری مسٹیک ہے، جو کمپیوٹر ہے اس میں انٹیلیجنس ہوتی ہے، کانشیسنس صرف انسان میں ہے، ان خاص معنوں میں کانشیسنس جو ہے وہ انسان میں ہے، اور وہ انسان ہی کرپٹ ہوگا۔ یعنی ڈرنا مشین سے نہیں چاہیے، ڈرنا انسان ہی سے چاہیے، انسان اس کو جیسا پروگرام کرے گا ویسا ہی وہ ہوگا۔ اس لحاظ سے زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ ایولنس جتنی انسان کے اندر ہے وہ مشین میں نہیں ہو سکتی۔
تو وہ جتنی بھی مشین میں ہوگی نا وہ انسان ہی کی دی ہوئی ہوگی، اور انسان ہی کی گویا اس میں ادخال انسان کرے گا تو وہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ابھی بھی یہ ایک مسٹری ہے، اور اس کو حل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں لے جاویں جو چیز تم کو وہی بھیجی، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تو نہ پاوے اس کے لا دینے کو ہم پر کوئی ذمہ لینے والا، الا رحمۃ من ربک، مگر مہربانی سے تیرے رب کی، یعنی جو ہم وہی آپ کی طرف کر رہے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم یہ آپ سے لے جائیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جتنا فضل ہوا ہے مخلوقات میں سے کسی پر نہیں ہوا، اور یہی سبب ہے کہ آپ کے اندر شکر گزاری بھی تمام مخلوقات سے بڑھ کر تھی نا۔ یعنی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے پائے مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں آپ رات میں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کا کتنا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے کسی پر نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اتنی شکر گزاری بھی پھر آپ نے کرنی، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ شکر بجا لائیں، اس کی بندگی کریں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر جمع ہوئیں آدمی اور جن اس پر کہ لاویں ایسا قرآن، لا یأتون بمثلہ، نہ لاویں گے ایسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور پڑے مدد کریں ایک کی ایک دوسرے کی مدد کر لیں، جن و انس۔ یہ جو مشرکین کے سردار ہیں یہ کہتے ہیں کہ خود ہی بنا لیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانت ہے، کوئی جنات نے القاء کیا ہے ان پر، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر سب مل جائیں، کنسورشیم بنا لیں اپنا، اور پھر انسان بھی مل جائیں، یعنی جو شیاطین جن ہیں اور شیاطین انس ہیں وہ اپنا کوئی اکٹھ کر لیں اور پھر اس جیسا قرآن لے آئیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر کہاوت، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، سو نہیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کیے، یعنی وہی بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے اور اس قرآن کی قدر نہیں کرتا، اس وحی کی قدر نہیں کرتا، یہ اللہ کی مہر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ باہر نکالے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو جاوے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر بہا لے تو اس کے بیچ نہریں چلا کر، او تسقط السماء، یا گرا دے آسمان ہم پر، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو ضامن، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جاوے تجھ کو ایک گھر سنہری، او ترقی فی السماء، یا چڑھ جاوے تو آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم یقین نہ کریں گے تیرا چڑھنا، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک نہ اتار لاوے ہم پر ایک لکھا جو ہم پڑھ لیں۔ قل، تو کہہ، سبحان ربی، سبحان اللہ، هل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا۔ اب وہی بات ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی سب سے بڑی دلیل کس چیز کو بنا رہا ہے؟ قرآن مجید کو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ جو حکمت والا قرآن ہے یہ اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ آپ یقیناً فرستادوں میں ہیں، بھیجے ہوئے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
تو قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جہاں قرآن مجید کو دلیل بنایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حقانیت پر۔ تو کہا کہ اس قرآن پر توجہ نہیں دے رہے، انفس و آفاق کے جو دلائل یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور کہا نا کہ ہر طرح کی کہاوت ہم نے اس میں کہہ سنائی ہے، لیکن اس کی طرف سے ان کے کان بند ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ کوئی امپیریکل چیز ہمیں دکھائی جائے، اور اس کے سارے یہ فرمائشیں کہ جی باغ جو ہے وہ یہاں پر چشمہ جو ہے اگا لائیں، کوئی باغ یہاں پر آ جائے، یا آسمان ہم پر گرا دیں، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی پرانی قوموں پر عذاب آیا تھا رسولوں کے انکار پر، تو پھر عذاب لے آؤ، یا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جو ہے فرشتوں کے جلووں میں آتے ہیں اور پھر جو ہے جلالت شان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، پھر اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، تو یہ سب کر لو، یا یہ ہے کہ بھئی آسمان پر چڑھ کے جاؤ، اور وہ بھی اتنا کافی نہیں ہے کہ چڑھ کے جاؤ اور جا کر وہاں سے ایک کتاب لے کر آؤ، یہ جنت کا کاغذ ہو اور جنت کی مہر ہو اس پر، اور ہم اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھیں اور پڑھیں۔ اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ پاک ہے میرا رب، میں نہیں ہوں مگر ایک رسول کہ جو آدمی ہے تم جیسا، لیکن اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے اپنی وحی سے، اپنے کلام سے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سے کہہ ہی نہیں رہا کہ میں کوئی سپر ہیومن ہوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور لوگوں کو اٹکاؤ نہیں ہوا اس سے کہ یقین لاویں جب پہنچی ان کو راہ کی سوجھ، الا ان قالوا، مگر یہی کہ کہنے لگے ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ نے بھیجا آدمی پیغام لے کر، یعنی یہ اشکال ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو کسی سپر ہیومن کو بھیجتے، کسی فرشتے کو بھیجتے۔ قل، کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے، آرام سے پھرتے بستے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر۔ یعنی اگر زمین کے باسی فرشتے ہوتے نا تو پھر فرشتہ آتا، لیکن چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں، اور رسول کا کام محض اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پیغام پہنچا دے، وہ تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی ہاتف غیبی بھی کلام کر دیتا، یا کوئی فرشتہ آ جاتا اور آ کر ایک کتاب دھر کے چلا جاتا، لیکن رسول کو اسوہ اور قدوہ بننا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ صرف کتاب اتاری ہو، کتاب رسول پر اتارتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کتاب ان معنوں میں کہ تفصیلی ہدایات اور شریعت وہ تو کم رسولوں پہ نازل ہوئی ہے نا، اصل میں تو وحی ہوتی ہے، اور وہ وحی اس کا کیریئر ایک فرد ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسوہ بھی بنتا ہے۔ تو اگر فرشتے کو بھیجتے اور فرشتہ کتاب دے کے چلا جاتا تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ جو کتاب ہے، یہ جو وحی ہے، یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ تو گویا سپرا ہیومن جو فیکلٹیز ہیں اس کی متقاضی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ایک انسان آتا ہے اور وہ انسان اس قرآن پر، اس کتاب پر آخری درجے میں عمل کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور گویا ایک کتاب ملتی ہے جو اوراق میں ہوتی ہے، الفاظ میں ہوتی ہے، اور ایک جو کتاب ہوتی ہے وہ مجسم ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا نا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا قرآن کے بنے ہوئے تھے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا میرے تمہارے بیچ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو سجھاوے اللہ وہی ہے سوجھا، ومن یضلل، اور جس کو بھٹکاوے فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، پھر تو نہ پاوے ان کے کوئی رفیق اس کے سوا۔ اور یہ بات ہم بار بار عرض کرتے جا رہے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے حوالے سے یہ دیکھتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت پہ چلاتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلا کر منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، بار بار توجہ دلانے کے باوجود جو ہے وہ سرکشی اور تمرد کی راہ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی راہ پر ہی جو ہے وہ آگے چلا دیتے۔
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور اٹھاویں گے ہم ان کو دن قیامت کے اوندھے منہ پر، اندھے اور گونگے اور بہرے، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب لگے گی بجھنے اور دیں گے ان پر بھڑکا۔ یعنی وہ ایک تو یہ ہیں کہ اوندھے منہ اٹھائیں گے، چونکہ دنیا میں اوندھے منہ رہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، ایک وہ شخص ہے جو سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دانا اور بینا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کی آیات جو پیغمبر پڑھ کے سنا رہے ہیں کتاب کی اس کو سن بھی رہا ہے، رسپانس کر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے امن یمشی سویًا علی صراط مکبن علی وجہہ اہدی، یعنی ایک وہ جو اوندھا منہ جو ہے چل رہا ہے، کیا وہ سیدھی راہ پر ہے، یا وہ سیدھی راہ پر ہے من یمشی سویًا علی صراط مستقیم، جو بالکل سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے۔ تو یہاں کہا کہ وہ جو اٹھیں گے وہاں پر ایک تو اوندھے منہ ہوں گے، یعنی جو ان کی دنیا میں مانوی حالت ہوگی وہاں وہ بالکل فزیکل حالت ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں حق سے اندھے بنے رہے تو وہاں پھر وہ جنت سے اور اللہ کی رحمت سے اندھے ہو جائیں گے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اور وہاں پر گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، آج وہ حق کی گواہی کے لیے گونگے ہو چکے اور حق کی سماعت کے لیے جو ہے وہ بہرے ہو چکے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے، وقالو، اور بولے اذا کننا عظاما ورفاتا، کیا جب ہو گئے ہڈیاں اور چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم کو اٹھانا ہے نئے بنا کر، کیسے ہو سکتا ہے یہ، ہیہات ہیہات لما توعدون، اور ہم تو بالکل ہڈیاں ہماری بالکل بھربھری ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے اولم یرو، کیا نہیں دیکھ چکے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے بنائے آسمان و زمین، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ کہا کہ وہ سکتا ہے ایسوں کو بنانا، یعنی ظاہری بات ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا واقعہ تو لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ یہ مانتے تھے، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے اللہ نے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا ہے تو تمہارے جیسے ایک معمولی انسان پیدا کرنا اللہ کے لیے دوبارہ کیسے مشکل؟ وہ سورہ نازعات میں ہے نا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء، کیا تمہاری تخلیق جو ہے وہ اللہ پر زیادہ بھاری ہے یا آسمان کی؟ تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ٹھہرایا ہے ان کا ایک وعدہ بے شبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک اجل رکھی ہے، فرد کی بھی اجل ہے، اس پوری کائنات کی بھی ایک اجل ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، سو نہیں رہتے بے انصاف بن ناشکری کیے۔ قل، کہہ، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی مہر کے خزانے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو مقرر موند رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جاویں، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان دل کا تنگ۔ یعنی اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے، اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے، وہ وحی ہے، تو کہا کہ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو وہ لوگوں سے روک کر رکھتے، اور پھر دنیاوی رزق بھی ہے، ایک روحانی رزق ہوتا ہے جو وحی ہوتی ہے اور اللہ کے جو کی طرف سے افضال ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ دوسرا مادی رزق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کا دل تو بہت تنگ ہے، انسان تو پھر روک روک کر رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر انسانوں کے پاس رشتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا تھا نا کہ بھئی عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، تو کہا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، کہا کہ میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی اس عذاب کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر میرے پاس ہوتا اختیار تو تمہارا معاملہ کب کا جو ہے وہ چکا دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ لوگ اللہ کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زندہ چھوڑتا ہے، باقی رکھتا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَات، اور ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں صاف۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پھر پوچھ بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آیا وہ ان کے پاس، فقال لہ فرعون، تو کہا اس کو فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میری اٹکل میں موسیٰ تجھ پر جادو ہوا۔ وہ 9 نشانیاں، اس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، بولا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر زمین و آسمان کے صاحب نے، سجھانے کو۔ بصائر ہیں یہ، خود قرآن مجید کے بارے میں بھی کہا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی، سجھانے والی نشانیاں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، اب جس نے آنکھیں کھول کر جو ہے دل کی آنکھیں اور جو چہرے کی آنکھیں ہیں وہ کھول کر ان کو دیکھ لیا، فلنفسی، اپنے فائدے کو، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا، جس کا یہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ اس کا وبال پھر اسی پر ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نے بھی کہا کہ بھئی یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آ گئی ہیں۔ تورات کی شکل تو تورات تو بعد میں ملی ہے، لیکن یہ جو حصی معجزے ہیں یہ بالکل سامنے کے ہیں، کھلے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میری اٹکل میں فرعون تو کھپا چاہتا ہے، یعنی جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، فرعون نے کہا تھا کہ میں تجھے، میری اٹکل میں تم جو ہے وہ مسحور ہو، تم پر جادو ہوا ہے۔ تو کہا کہ اصل میں پھر میرا تو گمان یہ ہے کہ تو کھپا چاہتا ہے، تو برباد ہوا چاہتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر چاہا کہ ان کو چین نہ دے اس زمین میں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سارے۔ یعنی اب وہی جو معاملہ فرعون اور آل فرعون سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہے تھے، ویسا ہی معاملہ قریش اور اس کے لیڈر جو ہیں رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے مقابل میں۔ تو جب ہم نے فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم، اگر موسیٰ کے انکار پر فرعون اور آل فرعون جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیے، تو تم کیا چیز ہو، تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا۔ تو اسی طرف توجہ دلائی کہ فرعون کو اس کے تمام لشکروں کے ساتھ ہم نے ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، بسو تم زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آوے گا وعدہ آخرت کا، لے آویں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ تو جو آخرت کا وعدہ ہے، ایک تو آخرت ہے کہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ سپلٹ ہو گئے، قبیلے تتر بتر ہو گئے، ڈائسپورا ان کا ہو گیا، تو کہا کہ پھر جب آخرت ہوگی تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اور ایک جو ہے وہ وعد الآخر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ان کا ہونا ہے، اور وہ ان پر جو عذاب آنا ہے، عذاب استیصال، سیدنا مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں آنا ہے جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اس وقت بھی وہ پوری دنیا سے سمٹ کر جو ہے ارض فلسطین میں آ جائیں گے، اور وہاں پر اجتماعی طور پر ان پر وہ عذاب جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن، اور سچ کے ساتھ اترا۔ یہ تم جو اشکالات پیش کر رہے ہو کہ یہ خود سے بنا لیا ہے، یہ شاعر ہیں، یا کوئی املا کراتا ہے، ان کو کوئی غلام رکھا ہوا ہے، یا کوئی کہانت ہے، یہ کوئی جنات کا کلام ہے، کہا کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، اور اس کے اترنے کے دوران بھی اس میں کوئی آپس میں آپ کہہ لیجئے کوئی پلفرج نہیں ہے، کوئی چیز اس میں سے نکالی نہیں گئی، کوئی اس میں ادخال نہیں ہے، کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی گئی، بالکل جیسا اللہ نے چاہا۔ اور وہاں پر بھی جو جہاں پر ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، وہاں پر لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر انتہائی پاکیزہ فرشتے۔ تم کہتے ہو کہ جنات کا کلام ہے، اس میں جنات کی جو ہے وہ در اندازی ہوئی ہے، مجال نہیں ہے وہاں پر کسی ایسی ناپاک جو ہے وجود کا وہاں پر داخل ہونے کا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور تجھ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سناتا۔ یعنی اے نبی یہ قرآن حق ہے، اگر ایک شخص بھی
اس پر ایمان نہ لائے تب بھی یہ حق ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والوں سے طے ہونا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کا، اس کی حجیت کا، اس کی حقانیت کا. ایک شخص بھی نہ مانے. جو قرآن مجید میں کہا ہے نا، سیدنا موسیٰ سے کہا کہ اگر تم اور یہ سب لوگ بھی جو ہے وہ کفر کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. تو یہاں پر بھی کہا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بشارت دینا جو ایمان لائیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈر سنانا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے اس کو بانٹ کر کہ پڑھے تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے اتارتے اتارا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جستا جستا نجمن نازل کیا. یہاں پر جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے، یعنی بعضی کتاب سے مطلب فقط معنی سمجھتے ہیں، اور اس کے لفظ بھی پڑھنے سے غرض ہے کہ نور و برکت اترتا ہے. اسی واسطے صورتیں اور آیتیں جدا جدا رکھیں اور تھوڑا تھوڑا اتارا، ہر وقت اس کے موافق حکم. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ جستا جستا تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، نجمن نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور جیسا موقع ہو، جیسی ضرورت ہو لوگوں کی، ویسی وہی ہم نازل کرتے ہیں. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تو کہہ تم اس کو مانو یا نہ مانو. اب یہ جو غنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کی طرف اشارہ ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن کو علم ملا ہے اس کے آگے سے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے پاس اس کو پڑھیے، یخرون للاذقان سجدا، گرتے ہیں تھوڑیوں پر سجدے میں. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے مخاطبین سے کہہ دیں یہ قرآن حق ہے، اب تمہارا اختیار ہے. وَقُولِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے. اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب ہر ایک کا اپنا نصیبہ ہے، جو چاہے اس پر ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، لیکن نتائج پھر نکلیں گے. لیکن کہا کہ تب چاہے ایمان لاؤ چاہے نہ ایمان لاؤ، لیکن وہ جن کو العلم دیا گیا، جن کو اس سے پہلے وحی دی گئی، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان پر حق واضح ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ البتہ ہونا ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ یعنی اگلے کلام پہچاننے والے اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ جو تھا کہ آخر زمانے میں ایک کلام اترے گا ٹھیک پاتے ہیں. یعنی جو پہلے ایمان لاتے تھے، جو حق پرست تھے، جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو وہی چیز ہے جس کی ہمیں بشارت دی گئی تھی، وعدہ ہمیں دیا گیا تھا. اور قرآن مجید خود کہتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس قرآن اور پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گرتے ہیں تھوڑیوں پر روتے ہوئے، اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی. یہ آیت سجدہ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز میں سجدہ 2 بار ہوتا ہے، اس واسطے 2 بار فرمایا. پہلی بار اس کلام کی تاثیر سے تعجب آتا ہے، اور دوسری بار عاجزی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہاں پر 2 مرتبہ کہا نا کہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور پھر کہا کہ پھر دوبارہ کہا کہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور خشوع میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. تو کہا کہ شاید اس مناسبت سے کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے نماز میں سجدہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. اور پہلی مرتبہ جیسے وہ جو کلام ہے نا اس کی جو غیر معمولی تاثیر ہے، اس کے آگے جیسے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ بات ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ ما ھذا الا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو جادوگر آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے ہی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی ہیومن انڈیور نہیں ہے، یہ خدائی معاملہ ہے، تو فوری طور پر گر پڑے، اور پھر اس کے بعد اعتراف کیا. تو کہا کہ پہلا جو ہے بس اس کلام کا کی جو عظمت ہے، تاثیر ہے، اس کے سامنے گر جاتے ہیں، اور پھر جب یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کچھ تقاضے کر رہا ہے،
تو اب گویا پھر خضوع کے ساتھ اور زاری کے ساتھ اور عجز کے ساتھ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، ایما تدعو، جو کہہ کر پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اسی کے ہیں سب نام خاصے، عمدہ، اچھے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور تو نہ پکار اپنی نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ چپ کے پڑھ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ۔ یہ تمام نام اللہ ہی کے ہیں، سارے نام اللہ کے اچھے ہیں، اور اس کا کوئی احصاء ممکن نہیں ہے۔ کتنے اللہ کے نام ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کہا کہ نماز میں نہ تو بہت اونچی جو ہے پکاریے اپنے رب کو، نہ بہت چپ کے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجیے۔ اس کا فائدہ ہے کہ رحمان نام اللہ کا عرب لوگ نہ پہچانتے تھے، اس پر یہ فرمایا کہ نام بہتیرے ہیں، اللہ وہی ایک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسماء مختلف ہیں، مسمہ تو ایک ہے نا، ذات تو ایک ہے۔ اور پکارنے کی نماز میں بہت چلانا بھی نہیں اور بہت دبی آواز بھی نہیں، بیچ کی چال پسند ہے۔ اس طرح ایک مشہور روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کبھی دیکھتے تھے اپنے اصحاب کے معمولات رات کی نماز کے، خود قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وہ تقلبک فی الساجدین، آپ کا جو ہے چلنا پھرنا، آپ کی چلت پھرت جو ہے جو نمازیوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا جو ہیں وہ عمر اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابو بکر بہت دبی آواز سے۔ تو سیدنا عمر سے پوچھا بعد میں کہ بھئی تم اتنا اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ بھئی شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوتوں کو جگاتا ہوں۔ اور سیدنا ابو بکر سے پوچھا بھئی تم اتنا ہلکا کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ اس کو سناتا ہوں کہ جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو سیدنا عمر سے کہا کہ آواز کچھ کم کر لو، سیدنا ابو بکر سے کہا کچھ آواز بڑھا لو۔ خاص طور پہ رات کی جو نماز ہے اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے خود اپنے کان اس کو سنیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ سراہیے اللہ کو، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے نہیں رکھی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کوئی اس کا ساجی سلطنت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی کر، بڑا جان کر۔ اس کا فائدہ ہے کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت، یعنی اس پر کبھی ذلت ہی نہیں کہ مددگار چاہیے، یعنی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو نا دنیا میں، بادشاہ ہو، اب تو ظاہری بات ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں، لیکن جو امپائرز ہوتی تھی اور ایمپرر ہوتا تھا وہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے اعوان و انصار ہوتے تھے، اس کے جو ہے وزراء اور مشیرین ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کہا کہ، اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے مفادات ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ خود کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے ایسے لوگ جو اس کی قوت کو مضبوط کریں۔ تو کہا کہ ذلت کے وقت کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ذلت کا، کسی پستی کا، کسی کمزوری کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اور کہا کہ بادشاہوں کے ہاں امیر زیر پڑ جاتے ہیں اس سے کہ برے وقت ان کی رفاقت کیے ہوتے ہیں، وہاں یہ مذکور ہی نہیں، یعنی وہی بات کہ بادشاہ جو ہیں وہ بھی دبتا ہے بعض اوقات لوگوں سے، اس وجہ سے کہ سخت وقت آیا ہوتا ہے تو ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ obliged ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن انسانی زندگی میں دوستی کا جو تعلق ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سب ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم محتاج بھی ہیں، محتاج الیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزوں میں ہم دوسروں کے محتاج ہیں، کچھ چیزوں میں دوسرے ہمارے محتاج ہیں۔ تو انسان تو اسی طرح باہمی جو ہے وہ ایک دوسرے کی آپ سمجھ لیجئے کہ مدد سے اور تعاون سے انسانوں کے معاملات چلتے ہیں نا۔ تو دوستی کی ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن کہا کہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی دوستی اس کی معاذ اللہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اپنے رب کی تکبیر کیجئے جیسا کہ تکبیر کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سورہ کہف ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ یہود کے بتانے پر، ان کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے،
اور دو سوالات، ایک سوال جو ہے وہ روح سے متعلق تھا، ایک اصحاب کہف اور ایک ذوالقرنین سے متعلق۔ تو روح سے متعلق جو سوال تھا وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں۔ اب جو باقی دو سوالات ہیں ان کے جواب یہاں دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ شان نزول ہے یا اسباب نزول ہیں، تو جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے نا، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایک ایونٹ ہوا تو پھر یہ معاملہ ہوا، یہ ہونا ہی تھا، بس گویا بعض اوقات اس کے لیے ایک اضافی سبب جو ہے وہ خارج میں بن جاتا ہے۔ اور یہود نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر یہ تین سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب کوئی نبی دے سکتا ہے، تو کہا کہ اگر وہ ان تین سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیں نا تو فہو نبی مرسل، تو پھر جان لینا کہ پھر وہ نبی ہیں اور فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں یا وہ یہ سوالات ان کے لیے بالکل اجنبی ہوں، تو کہا کہ فالرجل متقول، تو پھر جان لینا کہ یہ صاحب بات بنا رہے ہیں، یہ متقول ہیں اور یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں۔ اور یہ سورہ کہف ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، کہ جو جمعے کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف پڑھا کرے گا، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور روشن کر دیں گے جو اگلے جمعے تک، یعنی دو جمعوں کے درمیان اس کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر خاص طور پر جو فتنہ دجال ہے اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے حوالے سے خصوصیت سے ارشاد فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، کہ جو آدمی جو ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں ان کی جو ہے ان کو حفظ کرے گا، محفوظ کرے گا، اس کا مفہوم ذہن میں بٹھائے گا، اس کے مقتضا پر عمل کرے گا، اس کو جو ہے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ کچھ میں ہے اس صورت کے آخری جو حصہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے دجال کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا تو آپ نے فرمایا کہ فمن ادرکہ منکم، جو کوئی بھی تم میں سے اس کو پائے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اس کو چاہیے کہ پھر اس پر سورہ کہف کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ پڑھ کر جو ہے وہ پڑھے اس پر، اور اس سے جو ہے وہ اس کا دجل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اور اس کا جو بھی فریب ہے وہ تم پر کھل جائے گا۔ تو دجل یا فتنہ دجالیت آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک تو شخص ہے، مشخص وجود ہے وہ، اور یہ لوگ غلطی کرتے ہیں جب اس سارے معاملے کو جو ہے وہ تلمیح میں یا تشبیہ میں یا تمثیل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سمبولک ہے چیزیں، اور اصل میں کوئی فرد نہیں ہے بلکہ ایک پوری تہذیب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک تہذیب بھی ہے پوری، لیکن اس کا ایک لیڈر بھی ہے، اور جو احادیث ہیں وہ بہت واضح ہیں اس پر کہ وہ ایک پرسونیفائیڈ وجود ہے، ٹھیک ہے، ایک مشخص وجود ہے، اور وہ ایک پوری تہذیب ہوگی، وہ بولڈ فرام دا بلو تھوڑی ہوگا، ایک پوری تہذیب ہوگی، اس کا وہ لیڈر ہوگا۔ اور اب جس طرف ہمارے معاملات جا رہے ہیں خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے، اور جس طرح پوسٹ ہیومنزم یا ٹرانس ہیومنزم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے ہیومن ایڈیٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈیتھ کو انڈو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کوئی بہت دور کی بات بھی نہیں لگتی۔ اور اگر ہم جو احادیث دجال ہیں ان کو پرانی جو شروحات ہے اس میں پڑھیں، فتح الباری میں اور امام نووی کی شرح میں اور کتابوں کی شروحات میں جب ہم پڑھیں نا، تو وہاں جب بیان کرتے تھے ہمارے اکابرین تو کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جن ہوگا، اور یا کوئی جن اور جادو کی قبیل سے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جب وہ کہے گا کہ بھئی لوگوں سے کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر کے لے آؤں اور وہ گواہی دیں کہ بھئی تو واقعی میں رب ہوں تمہارا، تو مان لو گے؟ کہا جی مان لیں گے، تو پھر وہ زندہ کر دے گا اور پھر جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے ورچوئل ریئلٹی اور اس طرح کے معاملات اس طرف جا رہے ہیں، کلوننگ کے تحت بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ورچوئل ریئلٹی کے تحت بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، یا یہ بات کہ انسان کو جو ہے وہ ایک تلوار لے گا، اس کو جو ہے وہ ایک شخص کو بیچ میں دو حصوں میں گویا تقسیم کر دے گا، دو پھانگے کر دے گا، بیچ میں سے گزر کے دکھائے گا، جیسے آج کل جادوگر بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہہ ایسے گزر کے دکھاتے ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ ان کو جوڑ دے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ اب دیکھو میں تمہیں مرنے کے بعد جلا دیا ہے کہ اب بھی نہیں مانتے۔ تو اب یہ چیزیں لگتا ہے کہ بہت
قریب کی چیزیں لگتی ہیں کہ اب اس کو جن اور جادو کہنے کی کوئی زیادہ ضرورت تکلف ہم محسوس نہیں کرتے. اب ایسے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اب وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ یہ ساری گمکری اس کو کہہ لیجئے وہ سب کرنے کے قابل یہ تہذیب جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک تہذیب تو ہوگی، اور یہ مغربی تہذیب ظاہری بات ہے کہ لگتا ہے کہ وہ دجالی تہذیب ہی ہے، اور اسی کا جو ایک لیڈر ہوگا ظاہری بات ہے کہ وہ یہود میں سے ہوگا. تو جو فتنہ دجال ہے اس کے حوالے سے خاص مناسبت ہے سورہ کہف کی. اور بنیادی طور پہ اصل میں کیا ہے، دنیا کا جو فتنہ ہے نا، یا مادیت کا جو فتنہ ہے، وہ اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا اس شخص دجال میں. ٹھیک ہے، مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی ایک تصنیف ہے مارکہ ایمان و مادیت، وہ سورہ کہف ہی کے مضامین پر ہے. اور یہی اس کا پوری گفتگو ہے نا کہ دیکھیں دو ہی دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ڈھنگ ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان آخرت کی شوق میں، آخرت کی طلب میں، اور آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی بسر کرے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخرہ اورینٹڈ لائف ہے. بندہ مومن کی زندگی تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس کی اینکرنگ جو ہے دنیا میں نہیں ہے، یہ اس کا وطن نہیں ہے، اس کا اصل وطن جو ہے وہ تو جنت ہے جہاں اس کو جانا ہے. تو ایک رویہ. دوسرا رویہ یہ کہ انسان اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اس دنیا ہی میں رہنا بسنا، اور اس دنیا ہی کو سنوارنا، اور اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لینا، اور موت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہر قیمت پر، اور پھر ساری سعی و جہد بھی دنیا ہی میں غرق ہو جائے. جو سورہ کاف کے آخری رکوع میں ہم پڑھیں گے، آخری آیات ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی تمام سعی و جہد دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ دجالیت ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ ایک روح اور مادے کی ایک لڑائی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چلی آ رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو مادہ ہے بالکل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا شخص دجال میں. اور آپ دیکھیے کہ پھر اس کو قتل کون کرے گا، اس کو ختم کون کرے گا؟ وہ ہے جو روح اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو سراپا روح ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی زندگی جیسے لگتا ہے کہ سراپا روحانیت ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے نفس ان میں ہے ہی نہیں، مادے کا عنصر ان میں جیسے بالکل منہا کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے نا کہ روح اللہ ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ مادے کا جو آپ سمجھ لیجئے کلمینیشن ہوگی وہ دجال میں ہو جائے گی، اور سیدنا مسیح جو ہے ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. وہ پورا یہ واقعہ جو ہے روایات میں، صحیح روایات میں بیان ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے. اور مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ رحمہ، ان کی بھی ایک بہت اچھی تصنیف ہے التذکیر بسورۃ الکہف. انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا کیا پہلو ہیں سورہ کہف کے اندر فتنہ دجال کے حوالے سے. خاص طور پہ اس کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ نصارہ کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے. اور چونکہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، ہوگا وہ یہود میں سے لیکن دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا، اس وجہ سے اس سے بھی مناسبت ہے. پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس صورت میں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا ان سب کا تذکرہ کر دیا گیا. ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ دنیا ہے، دنیا کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا بجائے خود ایک فتنہ ہے. پھر دنیا کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال اور اولاد کا ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہوگا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اور پھر اس صورت کے درمیان میں تقریباً جو آپ سمجھ لیجئے انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی ابلیس، اس کا تذکرہ ہے، قصہ آدم و ابلیس ہے. اور یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ابلیس کے مختلف آلۂ کار ہیں، ابلیس کی مختلف چالیں ہیں، ابلیس کے مختلف وار ہیں. جو سب سے بڑا وار اس دنیا کے خاتمے سے پہلے، یا سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو ابلیس کا کیا ہے؟ وہ دجال ہوگا، تو اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد جو قصہ موسیٰ و خضر ہے، اس کو بھی کچھ علماء نے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اصل میں فتنۃ العلم ہے، کیونکہ اس سارے واقعے کے بیک گراؤنڈ میں ایک روایت ہے، اس نسبت سے وہ کہتے ہیں کہ علم کا فتنہ، کہ علم کی بنیاد پہ انسان کو کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ سلطان ہے، ٹھیک ہے، اقتدار کا فتنہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو ابراہیم سے جھگڑتا ہے اس کے رب کی بابت، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ملک دیا ہے، بادشاہت دی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی میں جو میں نے کہا نا کہ دنیا کا فتنہ ہے، اس میں وہ جو باغ والوں کا قصہ ہے، 2 باغ والوں کا قصہ ہے، وہ دنیا کا فتنہ ہے. پھر مال اور اولاد کا فتنہ ہے.
پھر ابلیس درمیان میں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر فتنہ علم، اور آخر میں ذوالقرنین کے حوالے سے جو فتنۃ السلطان ہے، جو غلبے کا، جاہ کا، طاقت کا جو فتنہ ہے اس کا بیان۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے علم اور جو ہے وہ طاقت، یہ دو چیزیں ہوتی بسطۃ فی العلم والجسم، ٹھیک ہے۔ طالوت کے بارے میں بھی یہی کہا نا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ بڑھوتی دی ہے علم میں بھی اور جو ہے طاقت میں بھی۔ تو علم کا تذکرہ جو ہے وہ گویا آپ سمجھ لیجئے قصہ موسیٰ و خضر میں ہے، اور اس کے بعد طاقت کا جو تذکرہ ہے وہ ذوالقرنین میں۔ تو یہ تھوڑا ایک اجمالی سا بیان تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اب اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سراہی اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی۔ علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب بہت ہی خصوصیت کے ساتھ، بہت محبت اور لاڈ کے ساتھ جیسے پکارتے تھے نا، اس وقت گویا عبدیت کی شان کو آپ کی نمایاں کرتے ہیں۔ ابھی سورہ ہم نے بنی اسرائیل پڑھی ہے، تو جو معراج غیر معمولی فضیلت دی گئی ہے، وہاں پر بھی یہی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں ظاہر بات یہ اضافی بات بھی ہے کہ وہی بات کہ العبد عبد وان ترقی، کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ جتنا مرضی بھی جو ہے وہ چڑھ جائے اور اللہ کے قرب میں پہنچ جائے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی انتہائی قرب میں بھی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو کہا کہ اپنے بندے پر وحی کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو تفریق ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انبریجبل گیپ ہے خدا اور بندے کے درمیان، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے بہت محبت سے، التفات سے، تو وہاں پر بھی جو ہے تذکرہ عبد کی نسبت سے ہو رہا ہے، یعنی کتاب نازل کی کس پر؟ اپنے بندے پر۔ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی، قیما، ٹھیک اتاری، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تا ڈر سناوے ایک سخت آفت کا، اس کی طرف سے، مِن لَدُنْہُ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے یقین لانے والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کرتے ہیں نیکیاں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو اچھا نیگ ہے، اچھا اجر ہے۔ جو سخت آفت کیا ہے؟ سخت آفت ایک تو قیامت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سخت آفت کیا ہے؟ وہ سخت آفت جو ہے وہ دنیا کا عذاب ہے جو رسولوں کے انکار پر آتا ہے۔ تو اور وہی بات کہ انذار اور تبشیر، پیغمبر کا بنیادی کام کیا ہے؟ رسولاً مبشرین و منذرین، رسول کس لیے ہم بھیجتے ہیں؟ تاکہ ماننے والوں کو بشارت دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنائیں۔ تو یہاں آپ کا بھی یہی وظیفہ ہے، ما کسی نفی ابدا، جس میں رہا کریں ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سناوے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، جو اللہ کی اولاد ہے کوئی۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے، یہود کا ایک گروہ سیدنا عزیر کے بارے میں کہتا تھا، اور نصارہ جو ہیں وہ سیدنا مسیح کے بارے میں کہتے ہیں، خاص طور پہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ما لہم بہ من علم، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا بری بات ہو کر نکلتی ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کبرت کلمۃ، شاید یہ بری نہیں ہے، بڑی ہے، یعنی کبرت کلمۃ، کیا بڑی بات ہو کر نکلتی ہے ان کے منہ سے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان ان کے پیچھے، گھونٹ ڈالے گا، ہلاک کر دے گا۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پشتا پشتا کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے، حریص علیکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملے میں بہت حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہر خیر مل جائے، ہر شر سے تم بچ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بہت کرب کی تھی کہ یہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے آپ بہت زیادہ، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ حزن کا شکار رہتے تھے۔ آپ کی شمائل میں آتا ہے نا کہ متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ آپ کے ہاں حزن مسلسل چلا جاتا تھا، فکر مندی رہتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یبوست ہوتی یا چہرے پہ کوئی سختی اور کرختگی، وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے
کسی کو تبسم فرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تا جانچے لوگوں کو کون ان میں اچھا کام کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کہ یعنی اس کی رونق پر دوڑتا ہے یا اس کو چھوڑ کر آخرت کو پکڑتا ہے۔ یہ ہے بنیادی آزمائش کہ یہ دنیا اللہ نے اس میں بڑی زینت رکھی ہے، چمک دمک رکھی ہے، اور آزمائش کیا ہے؟ کون ہے جو دنیا ہی کا اسیر ہو جائے، دنیا ہی میں گم ہو جائے، اور کون ہے جو دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد رکھے۔ اسی نسبت سے اس دنیا کو اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ دنیا ملعونہ، کہ دنیا تو لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ تو ایک مادے کا انبار ہے، ملعون ما فیہا، اور جو اس کے اندر ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے، او عالم او متعلم، یا انسان عالم ہو یا متعلم ہو، تو ذکر اور علم، اللہ کا علم، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی یاد، یہ ہے اصل میں زندگی۔ اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو زندگی اس کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ پھر دنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ العلم والعبادہ، علم اور عبادت، ٹھیک ہے؟ تو یہی آزمائش ہے نا کہ اس دنیا کو ہم نے زیب و زینت دی ہے، اور دیکھیں ایک زینت وہ ہے جو انسانوں نے دنیا کو دی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کوئی 50 برس میں بہت بڑھ گئی ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس دنیا کی جو چمک دمک ہے، اس کی جو آرٹیفیشل، جو ہم ایک ٹیکنالوجیکل لائف ورلڈ میں رہتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ اس میں رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چمک دمک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ دیں، جو ہیومن آرٹیفیکٹس ہیں یا انسانی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بجائے خود اس دنیا میں بڑی زینت رکھی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے جو ہے سمائے دنیا کو جو ہے وہ چراغوں سے روشن کیا ہے۔ تو اس کائنات میں بڑا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کنکریٹ کی سپاٹ سی جو ہے چھت انسان پہ کر دیتے، اور ایک بالکل پلین جو ہے وہ زمین ہو جاتی، اور انسان کی نیوٹریشس جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے کچھ جو ہے وہ جو ہے گولیاں آسمان سے اتار دیتے، ٹھیک ہے، اس میں وٹامنس اور پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے ان کا انتظام ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے، پہاڑ ہیں، اور پھر جو ہے وہ کتنے قسم کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہیں، غلے ہیں، کیسے کیسے پھول ہیں۔ صرف وہی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کی یوٹیلیٹی کی ہیں، بلکہ اس کے اندر انسان کی جو جمالیاتی حص ہے اس کی تسکین بھی کی گئی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور جمال سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک تو انسان فطری حسن بہت زیادہ ہے، غیر معمولی، اور کشش ہے اس دنیا کے اندر رکھ دی گئی، اور ایک وہ ہے جو انسانوں نے کر دی، اور میں نے عرض کیا پچھلے کچھ سالوں میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ اصل میں پھر آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہی ہے کہ کون اس دنیا ہی میں غرق ہو جائے، یہی دجل ہے، یہی دجالیت ہے۔ اور جس طرح ہمارے پرانے شاعروں کیا ہے نا کہ یہ دنیا کیا ہے کہ یہ حضور، یہ عروس ہزار داماد ہے، یعنی یہ کسی کی نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے وہ جو ہے انسانوں کو ٹیمپٹ کرتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب رات میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض اوقات بڑے جذب کی کیفیت میں کہتے تھے دنیا کو خطاب کر کے کہ اے دنیا دور ہو جا، ہٹ جا، پرے ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری، اگر یہ دھوکہ دینا ہے کسی اور کو دھوکہ دو، میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز، بڑا جو ڈسیپٹر ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہی دجل ہے نا، دجال کیا کرے گا؟ اس دنیا کا جو فریب ہے اس کو غیر معمولی طور پر میگنیفائی کر دے گا۔ تو اور اصل میں آزمائش کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کون ہے جو اس دنیا کی چمک دمک کے باوجود اپنی اصل منزل کو یاد رکھے اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں جیتا رہے اور پھر نیک اعمال کرے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر۔ یہ دنیا کیسے مقصود ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم نے پورا وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا کہ جو آفل ہے نا، یعنی جس کو زوال ہے، یہ ستارے ہیں وہ بھی ڈوب گئے،
چاند بھی جو ہے وہ چلا گیا، سورج بھی غروب ہو گیا. تو کہا کہ لا احب العافلین، کہ میں زوال پذیر کو، جو اس کو زوال ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جس کو ختم ہونا ہے، جس کو ڈوب جانا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا. تو دنیا سے محبت کا کیا مطلب ہے کہ دنیا رہے گی اپنی زیب و زینت کے ساتھ، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور یا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا بھی نہیں رہے گی. تو کہا کہ پھر ایک ایسی چیز جو زوال پذیر ہونے والی ہے، جو فانی ہے، اس سے دل لگانا، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ تو بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے نا. قرآن مجید کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اعتماد کرنا ہے نا، اب بھروسہ کرنا ہے، وثوق کرنا ہے، تو اس الحی پر کرو جس کو موت نہیں ہے، جس کے لیے فنا نہیں. تو کہا کہ اس کو تو ہم جو ہے بالکل میدان کر دیں گے چھانٹ کر. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار اور کوہ والے یا کھو والے ہماری قدرتوں میں اچنبا تھے. اب یہاں پر جو ہے اصحاب الکہف کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تاریخی طور پر کون تھے کون نہیں تھے، اس کی تفصیلات تفسیروں میں دیکھ لی جا سکتی ہے. زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ مسیحی تھے، یعنی مسلمان تھے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، مسلم تھے. اور وہ جو بادشاہ تھا خارج میں، وہ مشرک تھا، قوم بھی شرک پر تھی. اور یہ چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول کے واسطے سے، اور ان پر عرصہ زمین تنگ کر دی گئی. اب جیسے یہاں پر یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ گویا مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے بھی عرصہ حیات اسی طرح تنگ کر دیا گیا تھا جیسے ان نوجوانوں پر تنگ کیا گیا تھا. اور پھر وہ بھی گویا ان کو پناہ لینے کے لیے غار میں جانا پڑا. یہاں پر بھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے، شعب ابی طالب میں ان کو محصور ہونا پڑا، بعد میں پھر وطن چھوڑ کے جانا پڑا اپنا. تو یہ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں گویا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت کی، اپنی حکمت کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بچایا، کس طرح ان کی حفاظت کی، اور پھر کس طرح ان کو سرخرو کیا. تو گویا مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو توڑ پہنچا کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنی جو ہے بیگم کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو پیچھے سے ان کی اہلیہ نے پکارا ان کو، ابراہیم ابراہیم. وہ دیکھ نہیں رہے تھے، بس چلتے چلے جا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارا اپنا کوئی اجتہاد ہے؟ یہ تم ہمیں یہاں پہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو پھر جو سیدہ نے کہا کہ اذا لا یضیعنی یا لا یضیعنا، تو کہا کہ پھر اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر اللہ تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. تو اصحاب کہف کی جو آپ دیکھیے، یہ جو ان کی آزمائش ہوئی ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن اس آزمائش میں مدد بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا تحویل قبلہ کے معاملے میں کہ آزمائشیں ہمارا ایمان چھیننے کے لیے نہیں آتی، آزمائشیں ہمارے ایمان میں ازدیاد کا باعث بنتی. تو بہرحال یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، اور وہ پھر ایک غار کی کوہ میں جو ہے وہ چلے گئے، اور وہاں پر ان کا باہر کتا بھی تھا، اور پھر آگے اس کے معاملات بیان ہوں گے. اور پھر جو ہے وہ 300 برس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی بن گئے. تو اب اس واقعے کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک مناسبت یہ بھی ہے، سورہ کہف کو علماء نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ دیکھیے اس سورت کے آغاز میں اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اس سورت کے بالکل اختتام پر ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اور اللہ کو ماننے والے بندہ مومن جو ہیں وہ دنیا میں رہیں گے، آزمائش ان پر آئے گی، اور دو انتہائی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک آزمائش اتنی ہو کہ انسان جو ہے اس کے لیے دین ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی غار کی کھو میں جا کے پناہ لینی پڑے، وہ ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کریں، طاقت دیں، اختیار دیں، وہ ذوالقرنین کی مثال ہے. تو دونوں اسوے سامنے رکھ دیے. یعنی آپ دیکھیے کہ مکہ میں اسوہ جو ہے اصحاب کہف کا ہے، اور مدینہ میں خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیا کہ دونوں رویوں میں تمہارے لیے جو ہے ایک مثال ہے کہ تمہیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ذوالقرنین کے واقعے میں گویا مشرکین کے سرداروں کو بھی بتایا جا رہا ہے،
کہ طاقت اور اختیار ملے تو کیسا اخلاقی انسان کا رویہ ہونا چاہیے، کیسے انسان معاملات کرے، اور تم کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ تو اب کیا ہیں الفاظ کہ کیا تو خیال رکھتا ہے غار والے اور کھو والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے۔ اب غار تو واضح ہے، اور رقیم تختی کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ اٹھے اور پھر دوبارہ سے وہ جو ہے طبعی موت جو ہے وہ مر گئے، تو وہاں پر یادگار کے طور پر جو ہے نا اس غار کے منہ پر ایک تختی لگا دی گئی جس میں ان کے نام بھی لکھ دیے گئے، اور پھر ان کے جو ہے کچھ سوانح بھی لکھ دی گئی ایک یادگار کے طور پر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں رقیم سے مراد وہ غار ہے یا وہ مقام ہے جس مقام پر وہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو کہا کہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ ہماری قدرتوں میں کوئی اچنبھا تھے، اور خاص طور پر یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ اہل کتاب کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اور چونکہ شروع میں بھی تذکرہ ہوا ہے نصارہ کا، تو اب گویا ان کے حوالے سے یہ بات تھی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ یہودی تھے، یعنی سیدنا موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے تھے، اور وہ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ یہود کو پھر کیوں ان سے، یعنی یہود کو دلچسپی تبھی ہوگی نا جب وہ ان کی تاریخ کا کوئی واقعہ ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو اون ہی نہیں کیا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اون نہیں کیا، اور پھر ان کی آگے سوانح کو بھی اون نہیں کیا، تو پھر اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گویا یہودی تھے اور گویا قبل مسیح کا یہ واقعہ۔ تو اس وجہ سے بھی، یعنی چونکہ یہود کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اور یہود کی گویا کلیکٹیو جو ہے وہ میموری میں، اور ان کی جو آپ سمجھ لیجیے سب کانشیس ہے اس میں یہ واقعہ تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں یہ کوئی نرالا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی بہت اچنبھے کی بات ہو گئی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، فقالو، پھر بولے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور بنا ہمارے کام کا بناؤ۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی خطر اس کو لاحق ہو، تو اس کو فوری طور پہ اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور ویسے یہ دعا بہت عظیم الشان ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی زندگی تنگ ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، ایمان جو ہے وہ کوئی خطرے میں پڑ رہا ہے، تو فوری طور پر یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں کئی برس گنتی کے، وہ آگے آئے گا کتنے برس۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، کہ معلوم کریں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا دیں تجھ کو ان کا احوال تحقیق۔ یہ قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے نا کہ جو کرپشن پیدا ہو جاتی ہے، تاریخ کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے، تاریخ میں فکشن کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور تاریخ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ سلیکٹیو ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے آپ سمجھ لیجئے کلرڈ ہوتی ہے، بائسڈ ہوتی ہے، یعنی ان بائسڈ تاریخ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی ماضی تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی ماضی گزرا ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لوگ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے نا کہ کیا ممکن ہے تاریخ کو اس طرح ریکارڈ کر لینا ایک خاص معنوں میں۔ یعنی اگر آپ کبھی غور کریں، آپ یہ سوچیں کہ بھائی پاکستان چھوڑ دیں، آپ کہیں پنجاب کے بعد آپ کہیں لاہور کے بعد ماڈل ٹاؤن کا ایک سیکٹر لے لیں، اور آپ کہیں کوئی ایک ٹائم لے لیں، 5 منٹ کا کوئی چنک نکال لیں، بیچ میں سے کاٹ لیں سلائس، اور اگر آپ یہ بھی بتانا چاہیں نا کہ یہ اس 5 منٹ میں ماڈل ٹاؤن کے فلاں جو ہے وہ بلاک کے لوگ کیا کچھ کر رہے تھے، ان کی آپ احوال یا ان کے واقعات بھی ریکارڈ کرنا چاہیں تو ہو نہیں سکتے نا۔ تو میگا ایونٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اس میں سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا اپنا ذہن شامل ہو جاتا ہے، اس زمانے کی جو طاقت، جو پاور، جو آپ سمجھ لیجئے سینٹرز ہوتے ہیں، ان کے مفادات اس میں در آتے ہیں، انسانی ذہن بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا یوسف کا واقعہ ہے اور واقعات ہیں، تو وہاں ایک خاص طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہم بات بیان کر رہے ہیں،
اس میں جو رنگ آمیزی لوگوں نے کر دی ہے، خود اپنا ذہن داخل کر دیا ہے، اپنی کوئی من چاہی چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل کر دی ہیں، وہ سب ہٹا کر جو بالکل ٹھیک بات تھی وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید بات اتنی ہی کرتا ہے جس کا کوئی اخلاقی اور ایمانی فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی محض معاذ اللہ کوئی قصہ گوئی کی کتاب تو نہیں ہے قرآن مجید۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، وہ کئی جوان ہیں، آمنوا بربہم، کہ یقین لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ۔ یہ نوجوان ہیں۔ اسی سے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو اہل تصوف ہیں ان کے یہاں ایک تصور فتوت کا آتا ہے، فتوت، رجولت، اور جیسے یہ ایک بڑا ایک وصف ہوتا ہے، اور یعنی یہ ایک وصف ہے جو بڑی عمر کے لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی فتوت کا مطلب کیا ہے؟ مردانگی، جواں مردی، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانا، بالکل کھڑے ہو جانا، اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا۔ تو کہا کہ یہ کچھ نوجوان ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اب صحابہ کرام کے لیے بھی جیسے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ کنسولیشن بھی ہے ایک طرح کی، ان کی ہمت بڑھانے کا معاملہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی زیادہ تر نوجوان تھے اور غلام تھے۔ تو اب کہا کہ بھائی وہ بھی کچھ نوجوان ہی تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب پر ایمان لائے، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ، ہم نے ان کو بڑھا دیا ہدایت میں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ایمان سے زیادہ درجہ دیا، یعنی اولیاء کا، یعنی یہاں شاہ صاحب خاص حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور ایمان میں پھر بڑھتے چلے گئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اولیاء اللہ ہم نے ان کو بنا دیا، سینٹس بنا دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اب یہ وہ اللہ کی سنت کا بیان ہے، اور گرہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے۔ یعنی اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، لیکن جب بندے ہمت کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ جماؤ عطا کرتے ہیں۔ تو کہا ربطنا علی قلوبہم۔ اب دیکھیے نا، ایسی ہمتیں صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ وہ پڑھیں نا کہ وہ نجاشی کے دربار میں جب پوچھا ہے اور بڑا نازک معاملہ آ گیا کہ، اور جب خاص طور پر پہلے وہ آ گئے تھے نا، قریش کے آئے تھے ان کے ہر کارے کہ بھئی معاذ اللہ ہمارے بھگوڑے آ گئے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کرو، تو پھر وہاں جو تقریر کی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی غیر معمولی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک جماؤ ہے، اور وہ بالکل جوان آدمی تھے، ینگ آدمی تھے، وہ تو بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے جو ہے غزوہ موتہ میں۔ تو کہا کہ یہ بھی تو، وہ بھی نوجوان تھے اور اب تم بھی نوجوان ہو، اور اگر تم بھی اللہ پہ توکل کر کے، اعتماد کر کے کھڑے رہو گے استقامت سے، تو ہم تمہیں بھی جماؤ عطا کریں گے۔ اس قاموں جب کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی کو ٹھاکر، لقد قلنا اذا شططا، تو کہی ہم نے بات عقل سے دور، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اور یہ بات نہ فطرت میں اس کے لیے کوئی اپیل ہے، نہ کسی پرانے آسمانی صحیفے میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کا فائدہ میرے خیال اگلے صفحے پر ہے۔ اچھا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے، پکڑے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور پوجنے والی ہستیاں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان کے واسطے کوئی سند کھلی۔ اب یہ بات بھی ہے نا کہ جس طرح مکالمہ ہے نا، یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بے وقوف ہوں، بلکہ بے وقوفی جو ہے یا اسٹوپیڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یا فولشنس کیا ہے، وہ اللہ کا انکار ہے۔ یہ بائبل کی ایک ورس ہے نا کہ دا فول سیڈ ان ہز ہارٹ دیر از نو گاڈ، کہ بے وقوف نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو خدا کو نہ ماننا بے وقوفی ہے۔ تو خدا کو ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی اگر وہ ظاہری بات ہے اللہ کو حقیقت سے مانتے ہیں تو وہ اس کے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بھاگتے تھوڑی ہیں مکالمے سے، کہا کہ بھئی کیوں نہیں لے آتے، کوئی دلیل لے آؤ، ہم مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے آرگومنٹس لے کر آؤ نا، تو ہم لے آئیں گے۔ تم دھونس دے رہے ہو نا، تم کورشن کر رہے ہو، تم دبا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم پرسیکیوشن کر رہے ہو، تم فتنے میں ڈال رہے ہو، مذہبی جبر کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو کہا کہ کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس، کوئی واضح دلیل لے آئے۔
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے گناہ گار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، یعنی شرک کر رہے ہو، شرک اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے کنارہ پکڑا ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، سو اب جا بیٹھو اس کھو میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے تم پر رب تمہارا کچھ اپنی مہر، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور بنا دے تم کو تمہارے کام کا آرام۔ یعنی اب چونکہ تم نے طے کر لیا ہے نا کہ تم نے اعلان برات کر دیا ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ایک خاص وقت میں آ کر اپنی قوم سے، اپنے والد سے اعلان برات کر دیا تھا، تو کہا کہ اب تم نے ان سے، ایک وقت آتا ہے نا کہ جب انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، اس ڈر سے کہ اگر ہم وہاں رہے تو یہ ہمیں مجبور کر دیں گے، یہ ہمیں شرک پر جبراً جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو کہا کہ آؤ اب ادھر چلتے ہیں، اور تمہارا رب اپنی رحمت تم پر نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی انتظام کیا اس کا بیان ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھے، ان چشم تصور سے دیکھے، دھوپ جب نکلتی ہے بچ جاتی ہے ان کی کھو سے داہنے کو، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ میدان میں ہیں اس کے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، ہے یہ قدرتوں سے اللہ کی، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو راہ دے اللہ وہی آوے راہ پر، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بچلاوے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر تو نہ پاوے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ کو معلوم ہے کہ فقط توحید پر قائم تھے اور کسی نبی کی شریعت پکڑنے نہیں پائے، مگر جو لوگ ان کی خبر پا کر معتقد ہوئے اور پاس مکان زیارت بنایا وہ نصارہ تھے۔ اصحاب کہف سب لوگوں کو رخصت کر کر پھر سو گئے، یعنی یہ آگے کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں فرمایا نا کہ جس کو اللہ راہ دے وہی آوے راہ پر، اور جس کو بچلاوے تو پھر وہ اپنے لیے کوئی رفیق نہ پائے جو راہ پر لانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اصل میں حقیقی مرشد کون ہے، اللہ ہے، اور حقیقی ولی کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر دستگیری کرے تو پھر انسان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی گمراہی پر مہر جو ہے وہ ثبت کر دے تو پھر انسان کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔